ये बिल्कुल फिल्म जैसा माहौल था। नादिया भाभी अपनी झोंक में आगे बढ़ती मुझसे ठा करके टकराई थी। इनके सीने का लम्स पूरे जिस्म में भांबड़ भड़का गया। मैंने गैर इरादी तौर पर इन्हें संभालने के लिए शानों से थाम रखा था। हमारी नजरें एक दूसरे में पेवस्त थी। चंद लम्हे हम दोनों यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। नादिया भाभी की आंखों के गुलाबी डोरे बता रहे थे कि वो शायद सारी रात ही डिस्टर्ब रही हैं। इन गुलाबी डोरों वाली आंखों की चमक देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इनकी इस चमक में बहुत कुछ छुपा था। ये खालिस औरत की चमक थी, ऐसी चमक जो औरत की आंखों में तब चमकती है जब वो अपना मन पसंद मर्द देख ले। अजीब सी तरगीब देती लगावट भरी नजरें, ऐसी नजर को ज़ेबा सिग्नल देना कहती थी। इस तरह किसी औरत का आंख भर कर देखना इसका सिग्नल होता है। सिग्नल कि अगर तुम इसे कॉल करोगे तो वो पूरा रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि औरत सिग्नल देती है उस वक्त जब इसे लगे कि अगला टावर इस कदर मजबूत है कि वो पूरे सिग्नलों का फायदा उठा लेगा। ज़ेबा की बातें वाहियात लेकिन सच्ची होती थी। नादिया भाभी की नज़रों में वो चमक और गुज़श्ता रात और सुबह की यादें मेरे रोंगटे खड़े कर गई। ये बस चंद लम्हों का मंजर था। चंद लम्हों बाद इनके रुखसार शर्म से गुलाबी हुए और वो तड़प कर पीछे हटी। वो मैं तुम्हें बुलाने आई थी, नादिया भाभी ने मिनमिनाते हुए कहा। हम मैं बस बाहर आने ही वाला था। मैंने इनकी अड़ी अड़ी रंगत को देखते हुए कहा और नादिया भाभी अपनी नजरें चुराती वापस घूम गई। मैं भी अपना धड़कनों को समेटता हुआ इनके पीछे बढ़ता गया। नाजिया भाभी ने निहार मुझे जिस नशीले नशे से नवाजा था, इसका नशा अभी तक मेरी रगों में फैलता मस्तानी सी तरंग जगा रहा था। मेरे गुज़श्ता 3-4 साल मुकम्मल रंगीनियों से भरपूर थे और मैंने इस दौरान एक से बढ़कर एक औरत की कुर्बत के मज़े उठाए थे। एक से बढ़कर एक औरत के रस भरे होंठों को पूरी वहशत से चूसा था। लेकिन नादिया भाभी के लमस की बात ही अलग थी। मैं मखमूर चाल चलता बाहर बरामदे में पहुंचा तो मेज पर नाश्ता तैयार रखा था। बलदार पराठे और ऑमलेट देखकर मुझे बरसों पुराने नाश्ते की याद आ गई। चूंकि मैं और जलाल भाई अकेले रहते थे, इसलिए हमारा किचन बस नाम का ही किचन था। मैं अक्सर व बेशतर राहील के घर से ही नाश्ता और लंच करता था। बाहर डिनर हम दोनों भाई इकट्ठे ही करते थे। और आज बलदार पराठे और ऑमलेट देखकर मैं हैरत से ठटका। नाश्ता तो नादिया भाभी ने बनाया था, लेकिन इसका साजो सामान कौन लाया था, मैंने हैरत से सोचा। अरे भाभी, ये सामान कौन लाया? मैंने वहीं से हाँक लगाई। बस देख लो अपनी भाभी के कमाल। अब जल्दी से नाश्ता कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। नादिया भाभी ने पुराने इस्तहाक भरे अंदाज में मुझे जवाब दिया। इनका ये अंदाज बता रहा था कि वो किस कैफियत से निकल चुकी हैं। मैंने भी सर झटका और नाश्ते पर टूट पड़ा। अपनी कमीज की आस्तीनें फोल्ड किए मैं बड़े बड़े लुकमे लेता आखिरी लुकमों पर था तो नादिया भाभी चाय उठाए आ धमकी। उफ बिलाल, पागल, छोटे लुकमे लो। तुम तो ऐसे खा रहे हो जैसे सदियों से भूखे हो। नादिया भाभी की खनकती डांट से मैंने चौंक कर इनकी तरफ देखा। वो लाड भरी नजरों से मुझे घूरती चाय मेज पर रखकर सामने रखी कुर्सी पर आ बैठी। ऐसा ही समझ लें, मैंने इत्मीनान से खाली बर्तन सरका कर चाय का कप अपनी तरफ खींचा। तौबा है बिलाल, रात को मिलकर तो डिनर किया था, नादिया भाभी ने शरारती लहजे में जताते हुए कहा। हाँ, लेकिन इतने सालों बाद आपके हाथ का नाश्ता नसीब हुआ तो मैं नदीदों की तरह टूट पड़ा। मैंने बर्जस्तगी से जवाब दिया। हा हा हा, बड़े तेज हो गए हो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने छड़ों वाली जिंदगी गुजारी हो। राहिल तो बताता था कि तुमने बड़ी नवाबों वाली मौजें की हैं। नादिया भाभी का फिक्रा सुनते ही मेरी फट गई और हाथ में पकड़ा कप छलक उठा। राहिल ने न जाने क्या कुछ कहानियां सुना दी थी। इसका पता भी थोड़ा ही चलता था। इसकी जबान चलती ट्रेन की तरह होती थी, ब्रेक लगाते लगाते भी मीलों दूर जाकर रुकती थी।
اس نے نہ جانے کون سی نوابانہ موجیں بتا دی تھی، لیکن پھر بھی آپ کے ناشتے کو میں نے بڑا یاد کیا۔ میں نے بکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا، ہائے سچی؟ اس لیے میں نے راحیل کے ذمے لگایا کہ جیسے بھی ہو مجھے تھوڑا سا سودا سلف لے کر دیتے جاؤ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ تو آپ نے اسے کیوں کہا؟ اس بیچارے کو اتنی دور سے آنا اور پھر واپس جانا پڑا ہوگا، اٹھتا تو خود ہی لے آتا۔ ویسے بھی ہمارا یہاں قیام تھوڑے ہی دنوں کا ہے۔ میں نے چائے کا کپ گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، ہا ہا ہا، تو کیا ہوا؟ وہ کس کا اسکوٹر مانگ کر لے آیا تھا اور فوراً ہی چلا بھی گیا؟ تو چھوڑ ان باتوں کو، یہ بتا تیرا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ مطلب یہ تیرا ذاتی گھر ہے؟ انہوں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آپ ایسا ہی سمجھ لیں کہ یہ میرا ذاتی گھر ہے، اور باقی رہا میرے ارادوں کا سوال، تو میں کچھ دن یہاں اور رہوں گا، پھر چلا جاؤں گا، میں نے گول مول انداز میں جواب دیا۔ میں انہیں نیلوفر کو لے کر اپنی کارروائیوں کے بارے میں بتانے کا ذرا سا رسک بھی نہیں لے سکتا تھا۔ ہیں کیا مطلب؟ واپس کدھر چلے جاؤ گے؟ میرا جواب سنتے ہی نادیہ بھابی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، ابھی تو کراچی جاؤں گا، پھر وہاں سے مجھے فورن ٹورز پر جانا ہے۔ لیکن آپ پریشان کیوں ہو گئی؟ اب تو میں آتا جاتا رہوں گا۔ ویسے بھی میں نے راحیل کو کہا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ کراچی چلے، ہمیں آپ کا چیک اپ بھی تو کروانا ہے۔ میں روانی میں بولتا گیا، چیک اپ؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ میرے ارادے سنتے ہی وہ بے ساختہ گھبرا اٹھی۔ راحیل بتا رہا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، نہیں تو وہ تو ایویں ہی پریشان ہو جاتا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم آخری کون سی لاٹری آئی جو اتنے فارن ٹورز کر رہے ہو؟ انہوں نے بکھلاتے ہوئے ٹاپک بدلنا چاہا۔ بس دیکھ لیں، یوں سمجھ لیں کہ میری لاٹری ہی نکل آئی ہے، اور باقی رہی آپ کی بیماری، تو اب میں آ گیا ہوں، وہ منٹوں میں اڑن چھو ہو جائے گی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے بونگی مار۔ میری بونگی سنتے ہی نادیہ بھابی کے چہرے کا رنگ بدلا، اور وہ بے ساختہ پہلو بدلتی ہوئی برتن اٹھانے کے بہانے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی وہ کچن کی طرف گھومی، میں بھی موقع غنیمت جانتے ہوئے فارسٹ ہاؤس سے باہر نکلا، اور باہر موجود چھوٹے سے باغیچے میں پہنچتے ہی فوراً سگریٹ سلگایا اور چور نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتا دھواں اڑانے لگا۔ ناشتے کے بعد سگریٹ پینا میری مجبوری تھی، لیکن نادیہ بھابی کے سامنے اسموکنگ کرتے مجھے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ فارسٹ ہاؤس کے باغیچے میں ٹہلتا، کش لگاتا، میں ایک طرف لگے درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھتا۔ یہ آموں کے درخت کا جھنڈ تھا۔ جھنڈ کے آس پاس پھیلے خشک پتوں پر خوشگوار موسم کے مزے لیتا۔ میں بہت دنوں کے بعد کافی فریش تھا۔ اپنے شہر کی مانوس فضا سے میرے روگ و پا میں تازگی سی بھرتی تھی۔ میں بنا سوچی سمجھے وہیں جھنڈ کے شروع میں کچی زمین پر بیٹھ گیا اور سکون سے سگریٹ ٹو چین کرتا ذہن کو آزاد چھوڑ کر آنکھیں موند ریلیکس کر رہا تھا، جب مجھے یکدم محسوس ہوا جیسے میری قریب سرسراہٹ سی ہوئی ہے۔ خشک پتوں پر ہوئی سرسراہٹ سے میں نے تیزی سے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھلتے ہی ایک بار تو میری پھٹ گئی۔ میرے بالکل سامنے سانپوں کا جوڑا آپس میں اٹکھیلیاں کرتا ایک دوسرے سے لپٹ کر مستیاں کے ماحول میں تھا۔ وہ ساتھ ساتھ رینگتے بھی ایک دوسرے سے لپٹتے، کبھی اپنی لہراتی زبانوں کو آپس میں ٹکراتے، اپنی مستیوں میں مصروف تھے۔ مجھے ان سے قطعی خوف نہیں تھا۔ میں پرسکون انداز سے انہیں مستیاں کرتے دیکھتا، سگریٹ پھونکتا، آم کے تنے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اچانک مجھے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ میں نے بھڑک کر چاپ کی سمت دیکھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میری نظر نادیہ بھابی پر پڑی۔ وہ اپنی دھن میں مگن چلتی میری طرف آ رہی تھی۔ نادیہ بھابی کو دیکھتے ہی میں گڑبڑا اٹھا۔ ان کے چلنے کی آوازیں اور ان کی مداخلت سے سانپوں کا پریمی جوڑا بھڑک سکتا تھا، اور اس مداخلت سے بھڑکتے ہوئے سانپ نادیہ بھابی کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ یہ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ میں نے گڑبڑا کر سانپوں کی طرف دیکھا اور میں نے بے ساختہ ٹھنڈی سانس بھری۔ سانپوں کا جوڑا شاید قدموں کی آہٹ پا کر خود ہی کسی آڑ میں جا چکا تھا۔ میں نے پھر بھی احتیاطاً نادیہ بھابی کو ہاتھ ہلا کر وہیں روکنا چاہا، لیکن وہ میرا اشارہ دیکھتی
اونچی آواز میں بولتی تیزی سے میری طرف لپکی۔ لو تم یہاں چھپے بیٹھے ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں، وہ شکایتی انداز میں بولتی میری طرف بڑھتی اچانک ٹھٹکی۔ ارے کیریا! اگلے ہی لمحے انہوں نے مجھ سے کچھ فاصلے پر موجود آم کے درختوں کی طرف اشارہ کیا اور انتہائی تیزی سے درخت کی طرف لپکی۔ ان کے اچانک سے یہ بچکانہ حرکت مجھے بوکھلا گئی۔ بھابھی رکے تو آگے مت جائیں، میں نے بوکھلا کر انہیں روکا اور انہوں نے ٹھٹک کر میری طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اچانک سے نادیہ بھابھی لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، اچانک سے کوند لپکا۔ مجھے سانپوں کا وہی پریمی جوڑا نظر آیا۔ دونوں پھن پھیلائے نادیہ بھابھی کی طرف جھپٹے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی کمانڈو گیری کرتا، نادیہ بھابھی کی اونچی چیخ گونجی اور وہ درد سے دوہری ہوتی زمین پر بیٹھی گئی۔ نادیہ بھابھی کی چیخ اور سانپوں کا حملہ، یہ سب سیکنڈ بھر کا کھیل تھا۔ میں بے تابی سے نادیہ بھابھی کی طرف بھاگا۔ وہ اپنی پنڈلی کو پکڑتے دوہری ہوتی گئی۔ بھابھی، نادیہ بھابھی! میں بے خطر ان کی قریب بیٹھ کر انہیں پکارنے لگا۔ نادیہ بھابھی کا چہرہ سفید شدت سے لٹھے کی طرح ہو چکا تھا۔